الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پارہ نمبر 29 سورۃ الملک، اردو ترجمہ اور تفسیر۔ آیت نمبر 3 دیکھیں، الذی خلق سبع سماوات طباقا، وہ اللہ کے جس نے بنائے 7 آسمان ایک دوسرے کے اوپر۔ اس آیت کو اگر دیکھیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس طرح پہلی آیت میں ہم نے پڑھا کائنات بنائی، مالک حقیقی وہ ہے اور پوری یونیورس کو اکیلا چلانے والا بصیر سمیع اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ اب غور کریں تو اللہ نے یہاں پر ذکر کیا 7 آسمانوں کی تخلیق کا، اور یہ قرآن کریم میں بہت سے دیگر مقامات پر بھی ہے، لیکن ان کی نوعیت اور حیت ہم نہیں جانتے کیونکہ اتنی بلندیوں تک ہم نہیں پہنچ پائے۔ جس طرح انسان ارتقاء کے مراحل طے کر رہا ہے، آئے دن اس یونیورس کو مختلف انداز سے دیکھ رہا ہے، جس طرح سے انسانی علوم و فنون نے ترقی کر لی ہے، تو ہم آئے دن نئی نئی چیزیں ڈسکور کرتے ہیں۔ ہم اب تک تو نہیں پہنچ پائے، لیکن ہم پہنچنے کی، بلندیوں کو چھونے کی خواہشوں اور کاوشوں میں لگے ہوئے ہیں، اور آئے دن اس کائنات کا جو بھی فیض قدرت ہمارے سامنے لے کر آتی ہے اللہ کے حکم سے، اللہ فرماتا ہے ما ترى فی خلق الرحمن من تفاوت، تم نہیں دیکھ پاؤ گے رحمان کی تخلیق میں کہیں کوئی فرق۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ نے نہ صرف کائنات بنائی بلکہ پرفیکٹ بنائی، جس طرح سے جس کو جو چیز سوٹ کرتی تھی اس کے لیے وہ چیز بنائی، اور ہر چیز اپنی حیت اور نوعیت کے اعتبار سے بھی پرفیکٹ ہے۔ اور اللہ نے اسی چیز کا یہاں پر کہہ لیں کہ ذکر کیا اور ایک طرح سے چیلنج کیا کہ انسان ہمیشہ سے گوڈ کی گائیڈنس کا محتاج رہے گا۔ میں نے یہاں گوڈ کا ورڈ کیوں یوز کیا؟ کیونکہ آج کے دور میں جس طرح ایتھیسٹ ہیں، ایتھیزم ہے، ایگنوسٹکزم ہے، بہت سی ایسے نظریات ہمارے سامنے آ رہے ہیں جو کہ خدا کے بارے میں یا تو تذبذب کا شکار ہیں یا سرے سے انکار کرتے ہیں۔ وہ یہ جان رکھیں کہ انسان نے ابھی یوں اس طرح سے خود ترقی نہیں کی، اور نہ وہ کر سکتا ہے، نہ وہ خود کا کریٹر ہو سکتا ہے، اور نہ وہ، اگر تم اپنے ارد گرد کی کائنات کو دیکھو تو تم یہ جان رکھو گے کہ اس اتنی بڑی کائنات میں تمہیں کہیں کوئی ٹیڑھا پن، کہیں کسی قسم کی کمی یا عیب نظر نہیں آئے گا۔ اس کائنات کا نظام اور اس میں موجود ایک ایک چیز کی تخلیق اس قدر خوبصورت، محکم اور مربوط ہے، اس قدر کامل ہے کہ اس میں کسی خلل، نقص، رخنے، بد نظمی یا عدم تناسب کا کہیں شائبہ تک نہیں آتا۔ ہر زمانے کے سائنسدانوں نے فلکیات، ارضیات، طبیعیات، حیوانیات، نباتات، غرض سائنس کے تمام تر شعبوں میں یہ حیران کن تحقیقات کی ہیں، لیکن آج تک کوئی ایک بھی محقق یا سائنسدان یہ نہیں کہہ سکے گا کہ قدرت کی بنائی ہوئی فلاں چیز میں نقص ہے، فلاں چیز میں عیب ہے، یا اگر فلاں چیز کے ایسے کے بجائے ویسے ہوتی تو زیادہ فائدہ مند ہوتی۔ آئے دن ہم اللہ کی بنائی ہوئی کائنات کو ڈسکور کر رہے ہیں، اور آئے دن ہم یہ بات جان رہے ہیں کہ سورۃ الملک میں جو آیات میں اللہ کا تعارف ہے وہ کس قدر پاورفل ہے، اور یہ کائنات کے جس کی یہ جو فلک ہے اس کی بلندیوں تک ہم شاید ہی کہیں پہنچ پائیں، پہنچنا ممکن ہی نہیں شاید، لیکن یہاں تک پہنچنے کی کاوشوں میں ہم اور بہت کچھ پا لیں گے۔ اور جس کے وہ دل ہوئے نا، کہ جس کے بارے میں قرآن نے کہا نا لہم قلوب لا یفقہون بہا، یہ وہی لوگ ہیں جو اتنی نشانیاں دیکھتے ہوئے بھی ان کو تخلیق کرنے والے پر غور نہیں کر رہے، ورنہ ادروائز دیکھا جائے اگر دل ٹیڑھے نہ ہوں تو ہر چیز آپ کی بصارت کھول دیتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے فرجع البصر هل تری من فطور، پھر لوٹاؤ ذرا اپنی نگاہ کو، کیا تمہیں کہیں کوئی رخنا نظر آتا ہے، کوئی ٹیڑھا پن نظر آتا ہے تمہیں؟
ثم ارجع البصر، اور یہی کلیم دوسری دفعہ کیا، یہی چیلنج دوسری دفعہ کیا، تم اپنی نگاہ کو دوبارہ ذرا دوڑاؤ، پھر لوٹاؤ نگاہ کو کوئی رکھنا ڈھونڈنے کے لیے. ثم ارجع البصر کرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. اللہ اکبر، وہ پلٹ آئے گی نگاہ تمہاری صرف کس طرح؟ تھک ہار کر، ناکام ہو کر. اور اسی لیے اقبال فرماتے ہیں کہ ڈھونڈنے والا ستاروں کی گزرگاہوں کا، ڈھونڈنے والا ستاروں کی گزرگاہوں کا اپنے افکار کی دنیا میں سفر کر نہ سکا. اللہ اکبر. وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ، اور ہم نے سب سے قریبی آسمان کو سجا دیا چراغوں سے. یعنی جو زمین سے قریب ترین آسمان ہے اس کو سجایا گیا چراغوں سے. اب یہ چراغ کون ہے؟ کس کو کہا گیا چراغ؟ سورج، چاند، ستارے، جو رات کو بھی پروٹیکٹ کرتے ہیں انسان کو. زیادہ وحشت ناک نہیں لگتی رات میں سفر کرنا، رات میں راستے دیکھنا، رات میں راہ پانا، یہ سب کچھ ستاروں کے ذریعے ہی ممکن ہے. اور یہ اتنا پاورفل سسٹم ہے کہ قرآن کریم کی آیات میں اس قدر بصارت ہے دیکھنے والوں کے لیے کہ آج کے اس دور میں بھی ایک پلین جب زمین سے اڑتا ہے نا اور آسمانوں کی طرف جاتا ہے تو سمہاؤ بادلوں کی وجہ سے، سسٹم کی وجہ سے کوئی کنیکٹیوٹی نہیں رہتی. گوگل میپس جو ہیں وہ آپ کو سڑکیں ویسے نہیں دکھاتے، وہ آپ کو نقشہ ویسا نہیں سمجھاتے. تو یہ جو جیٹ وغیرہ لے کر آسمانوں کی فضاؤں میں اڑتے ہیں، یہ آج کے اس سو کال ترقی یافتہ دور میں بھی ستاروں کو دیکھتے ہوئے راستے کا اندازہ کرتے ہیں، اور ستاروں کے ذریعے ہی وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ منزلوں کی طرف جاتے ہیں. ستارے ان کے لیے راہ ہیں، اور انہی کو اللہ نے مصابیح، مصباح کی جمع ہے یعنی چراغ. وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ، اور ان کو بنا دیا ہم نے شیطان کو نشانہ بنانے کا ذریعہ. یہاں پر شہاب ثاقب مراد ہے، اور شہاب ثاقب یہ ٹرم جو ہے وہ ہم سورۃ الصافات میں ڈیٹیل میں پڑھ کے آ چکے ہیں. وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ، اور ہم نے ان کے لیے تیار کر رکھا ہے جلا دینے والا عذاب. کن کے لیے؟ شیاطین کے لیے، جو آسمانوں کی راہ لیتے ہیں اور ان کو شہاب ثاقب یعنی ایسا ہتھیار، ایسا ٹول جو ہے وہ فرشتوں کی طرف سے اللہ کے حکم سے مارا جاتا ہے کہ جو ان کو لوٹا دیتا ہے، پٹک دیتا ہے زمین کی طرف. اور اللہ فرماتا ہے ان کافرین کے لیے ہم نے تیار کر رکھا ہے دردناک عذاب. وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ، اور وہ لوگ جو اپنے رب کا انکار کرتے ہیں ان کے لیے کیا ہے؟ عذاب جہنم، جہنم کا عذاب ہے، اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے. اذا القوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور، جب وہ اس میں جھونکے جائیں گے تو اسے سنیں گے داڑتے ہوئے، اور وہ بہت جوش کھا رہی ہوگی. کافروں کا ذکر کیا گیا اور کہا گیا کہ ان کے لیے عذاب جہنم ہے. اور جہنم کا عذاب کیسا کہ جہنم انہیں دیکھ کر غصے میں دھاڑ رہی ہوگی، جیسے کوئی بھوکا بھیڑیا اپنے شکار کی طرف جھپکتے ہوئے گھٹراتا ہے، اور وہ بہت جوش کھا رہی ہوگی. یعنی جس طرح ابلتا ہوا پانی ہوتا ہے ویسے جہنم کی آگ جوش میں ہوگی. اور اسی سلسلے میں ہم سورۃ قاف میں پڑھ کے آ چکے ہیں نا کہ یوم نقول لجہنم هل امتلأت وتقول هل من مزید. جس دن ہم پوچھیں گے جہنم سے کہ کیا تو بھر گئی، وہ کہے گی کچھ اور بھی ہے، کیا کچھ اور بھی ہے. تکاد تمیز من الغیظ، قریب ہوگا کہ وہ غصے سے پھٹ جائے. اس سے ایسے معلوم ہوگا کہ ابھی شدت غضب سے یہ پھٹ پڑے گی. کلما القی فیہا فوج سألہم خزنتہا الم یأتکم نذیر،
جب بھی ڈالا جائے گا اس میں کسی ایسے گروہ کو تو اس کے داروغے ان سے پوچھیں گے کیا تمہارے پاس کوئی خبردار کرنے والا نہیں آیا تھا؟ قیامت کے دن نا ہر قوم کا علیحدہ علیحدہ حساب ہوگا، ہر گروہ کا، ہر قوم کا الگ الگ حساب ہوگا، اور پھر جب جیسے جیسے حساب ہوتا جائے گا اسی ترتیب سے ہر قوم کے مجرمین کو جہنم کی طرف لے جایا جائے گا، اور ہر گروہ کے پہنچنے پر جہنم اس پر متعین جو فرشتے ہیں جن کا نام مالک ہے وہ ان سے سوال کریں گے کہ کیا اللہ کی طرف سے تمہارے پاس کوئی خبردار کرنے والا نہیں آیا تھا؟ قالوا بلا قد جاءنا نذیر، وہ کہیں گے کیوں نہیں، ہمارے پاس خبردار کرنے والا آیا تھا۔ فکذبنا، لیکن ہم نے اسے جھٹلا دیا۔ وقلنا ما نزل اللہ من شیء، اور ہم نے کہا کہ اللہ نے کوئی شے نہیں اتاری، نہیں، ہم نے اپنے رسولوں سے کہا تھا کہ اللہ نے تمہاری طرف کوئی کتاب وغیرہ نہیں بھیجی، بلکہ ہم نے تو انہیں یہاں تک کہہ دیا تھا ان انتم الا فی ضلال کبیر، تم تو کھلی گمراہی میں مبتلا ہو گئے ہو۔ رسولوں کو کہا، نہ صرف جھٹلایا بلکہ الزام بھی لگائے۔ یہ پڑھتے ہوئے میں بھلا کیا سوچ رہی ہوں، آج کے مسلمان کی حالت، اپنے ہی اسلام کا مذاق اڑانے والے بن گئے، اپنے ہی دین کا مذاق اڑانے والے بن گئے، اپنے ہی دینی احکامات کا انکار کرنے والے بن گئے۔ کیا یہ رسولوں کا انکار نہیں ہے؟ کیا وہ شریعت جو محمد ہم تک لائی ہے اس کا انکار نہیں ہے؟ ہمیں پردہ، ہمیں بیئرڈ، ہمیں نیکی، یہ کیوں اگر کوئی کرتا ہے تو ہم سے ہضم نہیں ہوتا، اور اگر ہم کرتے ہیں تو ہمیں اس چیز کا سامنا کرنا ہوتا ہے؟ فحاشی بڑھ گئی، LGBTQ اس کو یہاں پر عام کیا جا رہا ہے، جینڈر تبدیل کر لو، خواتین کے ساتھ شادی کر سکتی ہیں، مردوں کے ساتھ کر سکتے ہیں۔ اتنی فحاشی، اتنی بے حیائی جس کو بار بار پاس کروانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور اگر یہ آفیشلی نہیں ہو رہی تو کبھی ڈراموں کے ذریعے ہمارے بچوں کی برین واشنگ کی جا رہی، ہمارے نوجوانوں کی۔ اس کا یہاں خالصتاً کافروں کا ذکر ہے، اور آج کے مسلمان کا حال ان سے زیادہ بدتر کیوں ہے؟ کیوں ہم نے قرآن کو جھٹلا دیا؟ اور اس دن جب جہنم کے داروغہ مالک پوچھیں گے کیا کوئی کلام نہیں آیا تھا؟ کلام تو آیا ہے، پڑھنے کا وقت نہیں ہے، سمجھنے کا ٹائم نہیں، سیکھنے کا ٹائم نہیں ہے۔ وَقُلْنَا مَا نَزَلَ اللَّهُ مِن شَيْءٍ، وہ صاف انکار کرتے تھے، ہم انڈائریکٹلی انکار کرنے والے ہیں۔ ان انتم الا فی ضلال کبیر، وہ اگر رسولوں کو کہتے تھے تو ہم کس کو کہتے ہیں؟ ان لوگوں کو کہتے ہیں جو رسولوں کے پیروکار ہوتے ہیں، ان لوگوں کو کہتے ہیں جو ہمیں ہوش کے ناخن لینے کے بارے میں سمجھاتے ہیں، ان لوگوں کو کہتے ہیں جو کہتے ہیں کہ جی اسلام میں یہ ہے، اسلامی قانون یہ ہے، آپ اینٹی اسلام قانون کی طرف کیوں جا رہے ہیں، اسلام میں یہ باؤنڈری ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اب میں نے ریسنٹلی ایک ریل دیکھی، اور ریل میں ایک سنگر تھی، آئی گیس، یا وہ ایکٹر تھی، وہ بتا رہی کہ مجھے اس طرف آنے کی پرمیشن نہیں ملی اس فیلڈ میں، تو میں اپنے بھائی سے چھپ کے جاتی تھی ایکٹنگ کرنے یا واٹ ایور سنگنگ کرنے، تو میرے بھائی سے میں نے چھپ کے بہت کام کیا۔ میں نے اس کے نیچے کمنٹ کر دیا کہ اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت دے۔ اس پہ اتنے کمنٹ ہوئے، اور یہ کہ who the people you are, let her live her own life، یعنی ہمارے دماغ یہ ہیں کہ ہم اگر کسی کو، یعنی میں نے تو ابھی باقاعدہ کچھ کہا بھی نہیں تھا، صرف ہدایت کی دعا ہی تو دی تھی، اور مجھ سمیت دیگر بہت سے لوگ ایسے تھے جو مطلب کہہ رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں پروٹیکٹ کرے۔ ہم آج گناہ کرنے والے کو پیار سے بھی سمجھائیں نا تو اس کے پروٹیکٹرز زیادہ ہیں۔ میں نے ایک اور اسی طرح شارٹ کلپ دیکھا، آئی ڈونٹ ایگزیکٹلی ریممبر دا کانٹینٹ آف دیٹ، لیکن وہ LGBTQ کو سپورٹ کرتا تھا، اور اس کے نیچے جو کمنٹس تھے وہ سب سپورٹرز تھے۔ آج ہم اپنے گھروں میں بیٹھ کے سپورٹ کر رہے ہیں نا کمنٹنگ کے ذریعے، کیونکہ ہمارے مائنڈ سیٹ ویسے ہو گئے ہیں کہ ہر بندے کو اختیار ہے، وہ جو چاہے کرے، وہ جس سے چاہے شادی کرے، وہ شادی نہ کرے، وہ جینڈر چینج کرے، وغیرہ وغیرہ۔
میں صرف ایک ٹاپک کی بات کر رہی ہوں، دیر آر سو مینی ٹاپکس وی ہیو ٹو ڈسکس. بگاڑ پیدا ہو چکا ہے. تو ان آیات کے ساتھ میں کیوں جوڑ رہی ہوں؟ قرآن ہر دور کے لیے ہے نا. تو آج کے دور میں ان آیات سے ہمیں نہیں لگتا کہ اسپیشلی پاکستان میں جو ایجنڈاز کام کر رہے ہیں اور وہ کلمہ پڑھنے والے ہیں، ان کو کافر کہنے کا اختیار بھی ہمارے پاس نہیں ہے، لیکن وہ برا سلوک کر رہے ہیں ہماری یوتھ کے ساتھ. وہ بہت بڑا ظلم کر رہے ہیں ہمارے ذہنوں کو خراب کر کے، ہماری نسلوں کو تباہ کر کے. کہ اتنا تو وہ کہتے ہیں نا کہ انسان دوست ہو یا دشمن ہو، نسلی دے اور اصلی دے. وہ حساب ہے کہ ہمیں اتنا آج کافروں سے ڈر نہیں ہے جتنا ہمیں مسلمانوں سے لگ پڑا. اور یہ وہ حال ہے کہ ان انتم الا فی ضلال کبیر. کوئی سمجھانے آئے تو وہ سمجھا کے جائے گا کدھر؟ چار سنائیں گے اس کو. اور یہ چیز ہے، میں ابھی اس چیز کو آبزرو کرتی ہوں کہ ہمارا دور جو ہے وہ مینٹلی طور پر نوجوانوں کو گندا کرنا اور ان کی آئیڈیالوجیز چھیننا ان سے، ان کو یوز لیس بنانا، اور صرف انٹینشنز دینا کہ زندگی کا ایک پورشن ہی ہے جو آپ کے لیے انجوائیبل ہے، اور اس کا تعلق آپ کی جنسیات سے ہے، جنسی ضروریات سے ہے. یہ ایک مقصد آج کے نوجوان کی زندگی کا رہ گیا ہے. وہ شادی شدہ ہے تو وہ اپنی میریڈ لائف سے خوش نہیں ہے، اس نے باہر جانا ہے، خواہ وہ مرد ہے وہ عورت ہے. دیر آر سو مینی ایگزامپلز. کوئی نہیں ہے تو وہ دیکھ رہا ہے شادی نہیں ہو رہی تو کوئی نہیں، ایسے رکھو، 4 5 لڑکیوں سے رابطے رکھو. لڑکیاں بھی ایسے کر رہی ہیں. تو صرف آج کا نوجوان پاکستانی کمیونٹی کا بہت بڑی بات ہے، شاید آپ ڈس ایگری کریں، ان تمام کا مائنڈ سیٹ یہاں تک محدود ہو گیا. اور بہت زیادہ الارمنگ سچویشن ہے کہ آج ہم ہیں تو کل کو ہماری اولادوں کو کس زمانے کا سامنا ہوگا. اور اگر آج ہم قرآن نہ سیکھ پائے تو کل ہم اپنی اولادوں کو کیسے سکھا پائیں گے؟ اللہ اکبر. وقالوا لو كنا نسمع او نعقل ما كنا في اصحاب السعیر. اور وہ کہیں گے کہ وقالوا لو كنا نسمع او نعقل ما كنا في اصحاب السعیر. وقالوا لو كنا نسمع او نعقل ما كنا في اصحاب السعیر. اور وہ کہیں گے کہ اگر ہم سنتے اور عقل سے کام لیتے تو ہم نہ ہوتے ان جہنم والوں میں سے. میرا خیال ہے یہ آیت کافی ہوگی ہمیں ہمارے حالات سمجھانے کے لیے. فاعترفوا بذنبہم. بس وہ اپنے گناہ کا اعتراف کر لیں گے. فسحقا لاصحاب السعیر. یعنی کیا ہوگا پھر؟ گناہوں کا اعتراف کر کے جائیں گے پھر جہنم میں. یعنی اس وقت کی توبہ کسی کام کی نہیں ہوگی. بس پھٹکار ہے جہنمی لوگوں کے لیے. اور پھر آگے اہل جنت کا ذکر ہو رہا ہے کہ ان الذین یخشون ربہم بالغیب. وہ لوگ، بے شک وہ لوگ جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں بغیر دیکھے، لہم مغفرت و اجر کبیر. ان کے لیے مغفرت بھی ہے اور بہت بڑا اجر بھی. اور یقین کیجئے یہ بڑا نفع کا سودا ہے جو ہم اللہ تعالیٰ سے کرتے ہیں، جو ہم اس حقیر سی دنیا کو ٹھوکر لگا کر اللہ سے وفا نبھاتے ہیں. بڑا ہی فائدہ مند سودا ہے. اور اللہ کون؟ اللہ وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوْ اجْهَرُوا بِهِ. اور دیکھو، چاہے تم اپنی بات کو چھپا کر بیان کرو یا بلند آواز سے بیان کرو، اللہ اس کو جانتا ہے. إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ. وہ تو اس سے بھی واقف ہے جو تمہارے سینوں کے اندر چھپا ہوا. یعنی بات تمہاری زبان سے باہر ہو جائے یا تمہاری زبان کے پردے کے پیچھے ہی ہے، خواہ وہ تمہارے ذہن میں آنے والی سوچ ہے یا دل میں اٹھنے والا وسوسہ یا کوئی پلاننگ. تم چاہتے ہو کہ تم کوئی پلان، کوئی چال چل لو گے، یا تم چاہتے ہو کہ ہاں تمہارے مکر و فریب سے دنیا والے آگاہ نہیں ہیں، تم دھوکہ دے کر کامیاب ہو جاؤ گے یا واٹ ایور. تم جان رکھو اللہ جانتا ہے. اور اسی طرح پوزیٹیو وے میں ان آیات کو لیں تو کیسے بھی ناموافق حالات ہوں، جان رکھو اس سچویشن میں نہیں ہو کہ اپنی صفائی دے سکو، اس سچویشن میں نہیں ہو کہ تمہاری بات کا کوئی اعتبار کر سکے. جان لو تم بولو یا تم خاموش ہو، اللہ تو جانتا ہے، تمہارے دلوں کے حالات کو جانتا ہے. دلوں کی پاکیزگی بہت ضروری ہے. اور اسی کے حوالے سے بہت پیاری آیت ہے، الا یعلم من خلق وہو اللطیف الخبیر. کیا وہی نہ جانے گا جس نے پیدا کیا؟
یہ آیت اپنے مضمون اور اسلوب کے اعتبار سے بہت اہم ہے۔ اللہ اکبر، بہت پیاری آیت ہے۔ کیا وہی نہ جانے گا جس نے پیدا کیا؟ وَهُوَ اللطیف الخبیر، اور وہ بہت باریک بین ہے، ہر شے کی خبر رکھنے والا ہے۔ تم کیسے یہ شکوہ کر سکتے ہو کہ تمہارے حالات سے اللہ باخبر نہیں ہے، وہ تمہاری سنتا نہیں؟ تم یہ کیسے شکوہ ذہن میں لے آتے ہو؟ تم یہ ناشکری کیسے کر لیتے ہو؟ کیا وہ بھی نہیں جانے گا جس نے پیدا کیا؟ وہ تو بڑا باریک بین ہے۔ یعنی اصطلاح ہم اپنی ماں کے لیے یوز کرتے ہیں نا اکثر، کہ ماں جان جاتی ہے، ماں چہرہ پڑھ لیتی ہے، ماں دکھ پہچان لیتی ہے، ماں غموں کو دور کرتی ہے۔ تو ماں اللہ کی کریشن ہے جس کے اندر اللہ نے محبت رکھ دی اولاد کی۔ تو وہ اللہ جس نے ماں کو بھی پیدا کیا، اس کی اولاد کو بھی کیا، تمام کائنات کو کیا، کیا وہ محبت نہیں کرے گا؟ کیا وہ نہیں جانے گا؟ ارے وہ تو بہت باریک بین ہے، یعنی جو چیزیں تم نہیں دیکھ سکتے اللہ تو ان کو بھی دیکھ سکتا ہے۔ اللہ کو تو تمام معاملات کی خبر ہے۔ صدق اللہ العلی العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم۔ سچ فرمایا اللہ نے جو عصمت والا ہے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ تاجدار ختم نبوت، زندہ باد پاکستان، پائندہ باد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔